اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ زور و شور سے پڑھ رہے ہوں گے۔ اگر آپ کو کچھ سمجھ آ رہی ہے تو آپ کوئی ہاں اقرار میں انکار میں جواب دیا کریں، ٹھیک ہے؟ تو پھر تاکہ ہمیں بھی اندازہ ہو کہ کوئی ہمیں سن رہا ہے یا دیکھ رہا ہے، تو اس سے فائدہ ہوتا ہے بچوں۔ کوئی چیز اگر سمجھنے والی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئی، جیسے ایک غزل تھی تو وہ میں نے پڑھی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، دیکھ کر تو ہر کوئی پڑھ سکتا ہے۔ تو پھر مجھے ہنسی بھی آ گئی اور میں نے کہا کہ چلے اسی ہیلے بہانے سے آپ نے بھی پڑھ لیا کہ آپ کو پڑھنا آتا ہے، شکر ہے اللہ کا۔ تو آپ اس کو بھی پڑھیں اسی طرح سے اور ترقیاں کریں۔ مجھے خوشی ہوئی کہ آپ کو بھی پڑھنا آتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ بچوں مومن کا مومن کی غزل ہے، یہ بچوں دوسرے نمبر پر ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کا تعارف میں پہلے آپ کو بتا دوں۔ مومن کا پہلے بھی کیا ہوا ہے، ابھی تھوڑا سا ایک بار دوبارہ نظر دوڑا لیتے ہیں۔ مومن کا مومن 1800 میں پیدا ہوئے اور 1852 میں وفات ہو گئی، اتنی کم سنی میں، یعنی 52 سال کے، تقریباً 53 سال کے۔ تو آپ دیکھیں کہ کوئی انسان اتنا ہی وقت دنیا میں رہے اور پھر بھی اپنی ناموری حاصل کر لے۔ اور دہلی کے کشمیری گھرانے سے تعلق تھا۔ طب، ڈاکٹری، فارسی اور علم نجوم یعنی ماہر فلکیات، ستاروں کا علم، نجوم کی جمع نجوم یعنی ستاروں کے علم کے ماہر تھے، ایسٹرونومی کے وجہ۔ شاعری میں تغزل یعنی غزل کا مضمون بہت اچھا اور خوبصورت باندھتے تھے۔ شوخی بھی تھی، یعنی بیان میں شوخی ہے آپ کے، اور فلسفیانہ مضامین بھی آ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کو ناموری حاصل ہوئی، شہرت ملی۔ حسن و عشق کے تجربات، حیات و موت کی کشمکش اور رومانوی کیفیات، یعنی وہ جیسے تمہیں یاد ہو کہ نہیں یاد ہو، تمہیں یاد ہو کہ نہیں یاد ہو، تو وہ رومانوی کیفیات جو ملنا باہم اور ایک دوسرے سے باتیں تھی پرانے زمانے کی، وہ بار بار جتلاتے ہیں، تو وہ اپنے اس رومانوی دور کا ذکر محبوب کو یاد دلاتے ہیں، تو اس میں انہیں خاص مہارت حاصل ہے۔ اپنی نازک خیالی، یعنی کہ ان کا خیال بھی بہت ہی نازک اور انوکھا ہوتا ہے، منفرد، انوکھا، نرالا، سب سے الگ بیان، منفرد انداز بیان کی وجہ سے انہیں اردو شاعری میں ممتاز مقام حاصل ہے۔ ممتاز، سب سے الگ، امتیاز والا، جدا کرتا ہوا دوسروں سے جو۔ آئیے چلتے ہیں اوپر غزل پہ۔ جی بچوں، اچھا بچوں، پہلے غزل اور اس کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ اس کی ہیڈنگ ہے غزل نمبر 2 کی، ناوک انداز جدھر دیدہ جانا ہوں گے۔ ناوک انداز جدھر دیدہ جانا ہوں گے، نیم بسمل کئی ہوں گے، کئی بے جاں ہوں گے۔ اچھا بچوں، اس شعر میں کافی مشکل الفاظ ہیں۔ ناوک انداز، تیر کھینچنا، دیدہ جانا، محبوب کی نگاہیں، نیم بسمل، بسم اللہ پڑھنا، جن پر بسم اللہ پڑھ کر چھری چل جائے اور تڑپ رہے ہوں، آدھی چھری چل، نیم بسمل، نیم کے معنی ہے آدھا، آدھی چھری چلی ہو، یعنی ابھی بیچ میں ہی چھری ہے، درمیان میں، شہرہ کے درمیان میں چھری ہے۔ نیم بسمل یعنی آدھی بسم اللہ وہ مکمل نہیں ہوئی، آدھی بسم اللہ پہ ہے۔ بسمل کے معنی ہے بسم اللہ، نیم بسمل، جن پر آدھی بسم اللہ ابھی پڑھی گئی، یعنی چھری شہرہ کے اندر ہی ہے ابھی۔ تو نیم بسم اللہ، بے جاں مرے ہوئے، دفن جب ہم خاک میں سوختہ ساما ہوں گے، فلس ماہی کے گلشن شبستاں ہوں گے۔ تاب نظار، یہ بچوں فلس ماہی کی مچھلی کو کہتے ہیں۔ مچھلی کے جو چھلکے ہوتے ہیں وہ اوپر بچوں رنگین شائن کرتے ہیں، کبھی وہ نیلے رنگ کے نظر آتے، کبھی سبز رنگ کے، کبھی سلور رنگ کے، کبھی نارنجی رنگ کے۔ جب آپ مچھلی کو دیکھیں نا، جب خریدتے ہیں مچھلی، تو آپ اس کے اسکیلز کو دیکھیں، چھلکوں کو دیکھیں، تو وہ رنگ برنگے ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پھر جب میں شعر سمجھاتی ہوں تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو گل کے معنی ہے پھول، اور شبستہ، رات، شبستہ کہتے ہیں آرام گاہ، یعنی بستر جہاں پر آپ آرام کرتے ہیں رات کو، اس کو کہتے ہیں شبستہ، یعنی سونے کا کمرہ۔ اور شمع یعنی سونے کے کمرے میں جو لائٹ ہوتی ہے، شمع جل رہی ہے۔ دفن جب خاک میں ہم سوختہ سامان جن کا سارا سامان جل چکا ہو، جلے دل، تاب نظارہ نہیں آئینہ کیا دیکھنے دوں، اور بن جائیں گے تصویر جو حیران ہوں گے۔ یہ بہت خوبصورت شعر ہے بچوں۔ تاب نظارہ یعنی طاقت نہیں ہے، تاب طاقت، نظارہ دیکھنے کی، آئینہ کیا دیکھنے دوں، یعنی اور بن جائیں گے تصویر جو حیران ہوں گے۔ یہ میں سمجھاتی ہوں ابھی آپ کو۔
آگے پڑھ لیں۔ تو کہاں جائے گی، کچھ اپنا ٹھکانہ کر لے، ہم تو کل خواب عدم میں شب ہجراں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، خواب عدم ہمیشہ کی نیند سو جانا، شب ہجراں جدائی کی رات۔ ناصحہ ناصحہ نصیحت کرنے والے، ناصحہ دل میں تو اتنا تو سمجھ اپنے کہ ہم، ناصحہ دل میں تو اتنا تو سمجھ اپنے کہ ہم لاکھ ناداں ہوئے، کیا تجھ سے بھی ناداں ہوں گے؟ اے نصیحت کرنے والے، یہ اس کو کہا گیا۔ ناداں سادہ مزاج، بھولے والے، کر کے زخمی مجھے نادم ہو یہ ممکن ہی نہیں۔ نادم ہونا شرمندہ ہونا، گرو ہوں گے بھی تو بے وقت پشیماں ہوں گے۔ پشیماں ہونا پچھتانا، ہاتھ ملنا۔ ایک ہمیں کہ ہوئے ایسے پشیماں کہ بس، ایک وہ ہیں کہ جنہیں چاہ کے ارماں ہوں گے۔ ارماں خواہش، امید، آرزو۔ پشیمان پریشان ہونا، پچھتانا۔ چاہ محبت، ہم نکالیں گے سنے موج ہوا بل تیرا، ہم نکالیں گے سنے موج ہوا بل تیرا، اس کی زلفوں کے اگر بال پریشاں ہوں گے۔ صبر یارب میری وحشت کا پڑے گا کہ نہیں، چارہ فرما بھی کبھی قیدی زندہ ہوں گے۔ اچھا بچوں، یہ قیدی زندہ ہیں، جہاں اوپر غزل میں نے یہ پڑھائی ہوئی ہے وہاں سے جا کے آپ دیکھ لیں۔ ابھی یہاں سے مٹ گیا تو میں اس کو صاف کروں گی تو پھر میننگ کٹ جائیں گے۔ آگے بچوں، منت حضرت عیسیٰ نہ اٹھائیں گے، منت کے معنی ہے احسان، حضرت عیسیٰ نہ اٹھائیں گے، زندگی کے لیے شرمندہ ایسا ہوں گے۔ تیرے دل تفتہ کی تربت پہ ادو جھوٹا ہے، گل نہ ہوں گے، شرر آتش سوزاں ہوں گے۔ غور سے دیکھتے ہیں طوف کو آہوئے حرم، کیا کہیں اس کے سگ کوچا کے قرباں ہوں گے۔ داغ دل نکلیں گے تربت سے میری جوں لالا، یہ وہ افغان نہیں جو خاک میں پنہاں ہوں گے۔ چاک پردے سے یہ غمزے ہیں تو اے پردہ نشیں، ایک میں کیا کہ سبھی چاک گریباں ہوں گے۔ پھر بہار آئی وہی دشت مردی ہوگی، پھر وہی پاؤں وہی خار مغیلہ ہوں گے۔ سنگ اور ہاتھ وہی سر و داغ جنوس، وہی ہم ہوں گے وہی دشت و بیاباں ہوں گے۔ اوپر والا ہی مضمون۔ عمر ساری تو کٹی عشق کے بتا میں مومن، یہ بہت ہی مشہور ان کا شعر ہے بچوں، یہ مقطع ہے، اور غزل کا آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں، جہاں پر قطع ہو جاتا ہے، کاٹ دیتے، مکمل کر دیتے ہیں۔ عمر ساری تو کٹی عشق کے بتا میں مومن، آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے۔ تو آئیے اس کے نیچے تشریح بھی بچوں میں نے کی ہے، پہلا شعر پڑھتے ہیں پھر اس کی تشریح پر آتے ہیں۔ ناوک انداز جدھر دیدہ جانا ہوں گے، نیم بسمل کئی ہوں گے، کئی بے جا ہوں گے۔ اچھا بچوں، یہ ہے مومن خواہ مومن اس غزل کے پہلے شعر میں فرماتے ہیں کہ محبوب کی نگاہوں کے تیر جس طرف بھی چلیں گے، کئی اس طرح تڑپ رہے ہوں گے کہ جن پر بسم اللہ پڑھ کر چھری چل رہی ہو، یعنی چھری ابھی شہرک کے اندر ہی ہو۔ بسمل کے معنی ہے بسم اللہ پڑھنا، اور نیم بسمل آدھی بسم اللہ یعنی درمیان میں چھری ہے۔ جب کہتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بکرا ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا، تو جب ابھی ساتھ ہی وہ چھری بھی کرنے شروع کر دیتے، اور کئی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہوں گے، یعنی کئی مر گئے ہوں گے، کئی ختم ہو گئے ہوں گے، فنا ہو گئے ہوں گے۔ آئیے دوسرا شعر دیکھتے ہیں۔ دوسرا شعر بچوں کافی مشکل بھی ہے اور آسان بھی ہے، تو اس کو ہم ذرا اپنی کوشش سے کرتے ہیں۔ دفن جب خاک میں ہم سوختہ ساما ہوں گے، یعنی ہمارا سارا سامان دل کا جل چکا ہے، تو جب ہم خاک میں جائیں گے، خاک کے اندر جائیں گے، تو جو ہماری مٹی ہے قبر کی اوپر، ہم اپنے شبستان میں یعنی ہم اپنی آرام گاہ میں ہوں گے قبر میں، تو وہ جو اوپر قبر کی مٹی اس طرح چمکے گی جیسے مچھلی کے چھلکے جو ہیں فلس ماہی کے، وہ اس طرح چمکیں گے جیسے رات کی شمع کی روشنی میں پھولوں کی پتیاں آرام گاہ میں چمکتی ہیں۔ جو میں نے سمجھایا نا، اسی سے آپ نے اخذ کرنا، میں اس کو دوبارہ رپیٹ نہیں کر سکتی کیونکہ اور گڑبڑ ہو جائے گی۔ آئیے دوسرے کو دے کر چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا کی ہے۔ یہ بچوں دو ہے، دو، یہ میں ڈال دیتی ہوں۔ یہ بچوں ایک کا کافی لمبا تھا، ہاں ایک کا بچوں یہاں سے یہاں تک ہے، یہ میں ایک کا آپ کو دوبارہ کرواتی ہوں، یہ دوسرے کا یہ ہے۔ اس شعر میں مومن فرماتے ہیں، دوسرے شعر میں بچوں مومن فرماتے ہیں کہ ہم جیسے دل و جان جلانے والے، یعنی یہ سوختہ سامان جن کا سارا سامان جل گیا ہو، دل جان سب کچھ ختم ہو گئے، جل جل کے راکھ ہو گئے، جب وہ زیر زمین جائیں گے یعنی قبر میں جائیں گے، تو عشق کی شدت سے قبر پر پڑے ہوئے پھول مچھلی کے رنگین چھلکوں کی طرح ہماری خوابگاہ پر چمکیں گے، میں نے کہا تھا نا کہ یہ اس کو سمجھ لیں، یہ اس شعر کو۔ تو پہلا شعر دوبارہ آپ
یہاں سے پڑھ لیجیے گا۔ یہ بچوں پہلے شعر کا 2 مرتبہ میں نے تشریح کی تھی، وہ اوپر والی مجھے کم لگی تھی، تو پھر میں نے اس کو کیا تھا کہ یہ غزل مومن کے حسن و عشق، حیات و موت اور معنوی کیفیات کی آئینہ دار ہے۔ غزل کے پہلے شعر میں مومن فرماتے ہیں کہ محبوب کی نگاہوں کے تیر جس طرف بھی چلیں گے تو کئی اس طرح تڑپ رہے ہوں گے جن پر بسم اللہ پڑھ کر آدھی چھری چل رہی ہو، اور کئی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہوں گے، یعنی مر چکے ہوں گے۔ یہی میں نے اوپر لکھا تھا، نیچے میں نے ان کا یہ والی چیز جو ہے وہ ساتھ بیان کر دی ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ حیات و ممات، یعنی کہ جب جو عشق میں پھنس گیا اس کے لیے جینا مرنا جو ہے وہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ جیسے آدھی چوری چلی ہو یا بالکل ختم ہو گئے ہیں۔ اچھا بچوں، تیسرا شعر دیکھیں، ہو سکتے تیسرا آسان ہو۔ تاب نظارہ نہیں آئینہ کیا دیکھنے دوں، یعنی طاقت ان کو دیکھنے کی نہیں ہے۔ محبوب جو ہے وہ اتنا نازک اندام ہے، اتنا نازک ہے کہ اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ لے، یعنی وہ اپنی آرائش تو کرتا رہتا ہے لیکن پورا پہ کر وہ کھڑا ہو جائے پورے آئینے کے سامنے، تو میں آئینہ کیسے اسے دیکھنے دوں۔ شاعر کہتے ہیں کہ میں محبوب کو مکمل آئینے میں اس کا اپنا پہ کر ہی خود کیسے دیکھنے دوں، اور بن جائیں گے تصویر جو حیران ہوں گے۔ پہلے ہی ایک خوبصورت پیکر ہے، پہلے ہی ایک خوبصورت تصویر ہے، تو تصویر جس طرح بالکل ساکن ہوتی ہے، تو وہ محبوب بھی جب اپنے آپ کو دیکھے گا خود آئینے میں تو وہ اور ہی بن جائیں گے تصویر، اور بن جائیں گے تصویر جو حیران ہوں گے۔ جب اپنے آپ کو دیکھے گا حیرانگی سے کہ میں کس قدر خوبصورت ہوں، تو وہ اس محویت کے عالم میں وہ اسٹل ہو جائے گا، بالکل ساکن ہو جائے گا، تو پھر اور ہی وہ تصویر بن جائیں گے۔ پہلے ہی وہ ایک خوبصورتی کا مجسمہ اور خوبصورتی کا پیکر ہے، اور اس طرح نازک ہے کہ محبوب کے اس کو میں آئینہ کیا دیکھنے دوں۔ کہتے ہیں کہ آئینہ دیکھے تو وہ اور حیران ہوں گے، اور وہ پھر ایک جیسے اسٹل ایک تصویر ہوتی ہے، ساکن تصویر ہوتی ہے، وہ اور بھی زیادہ حیران ہو کر اور ہی تصویر بن جائیں گے۔ یعنی پہلے ہی وہ اتنے نازک اندام ہے، اور پھر جب وہ آئینہ کو دیکھیں گے کہ میں اس قدر خوبصورت ہوں، تو جب وہ حیران ہوں گے تو بالکل تصویر کی طرح لگنے لگیں گے کہ جیسے آئینے میں کوئی تصویر کھڑی ہوئی ہے جو پلک بھی نہیں جھپک رہی۔ سمجھ آئے کہ نہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں اس کی تشریح کیا کی ہے۔ مومن اس شعر میں محبوب کی نزاکت بیان کرتے ہیں کہ ان میں اتنی طاقت اور برداشت نہیں، ان میں یعنی محبوب میں، کہ انہیں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا سراپا دیکھنے دیں۔ یعنی مومن محبوب کو اپنا سراپا دیکھنے کی اجازت نہیں دینا چاہتے، کیونکہ وہ اپنی خوبصورتی کو دیکھ کر یوں حیران رہ جائیں گے جیسے کوئی تصویر ساکن ہو اور اپنی جگہ سے ہل نہ سکے۔ ٹھیک ہے، تصویر اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتی، تو اس طرح سے وہ محو ہو جائیں گے کہ وہ تصویر بن جائیں گے۔ اچھا جی، یہ سمجھ آ گیا۔ تاب نظارہ نہیں آئینہ کیا دیکھنے دوں، یعنی طاقت کی ان میں طاقت نہیں ہے اپنے آپ کو دیکھنے کی، اتنے خوبصورت ہیں وہ، اور بن جائیں گے تصویر، یعنی اور بھی محو ہوں گے تو بالکل تصویر ہی لگیں گے پری پہ کر، یعنی بہت خوبصورت۔ تو کہاں جائے گی کچھ اپنا ٹھکانہ کر لے، یہ ہجر کے جو ان کے مضامین ہیں۔ ہم تو کل شب خواب عدم میں شب ہجراں ہوں گے، جدائی کی رات کو کہہ رہے ہیں کہ اے جدائی کی رات تو کدھر جائے گی، کہ کل جب آئے گی تو بھی کوئی اپنا ٹھکانہ ڈھونڈ۔ ہم تو کل خواب عدم میں ہمیشہ کی نیند سو چکے، خواب عدم ابدی نیند، سو جانا مر جانا، یعنی موت کی نیند، خواب عدم ابدی نیند سونا، تو ہم تو کل مر جائیں گے، ہم تو موت کی نیند سو جائیں گے، تو اے جدائی کی رات تو کل بھی آئے گی، اور تو کوئی اپنی جگہ ڈھونڈ، ہم تو یہاں نہیں ہوں گے، تیرا یہ ٹھکانہ تو ختم ہو گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا کیا ہے اس کو۔ یہاں موت اور جدائی کے مضمون کو کمال خوبصورتی سے بیان کرتے ہوئے مومن فرماتے ہیں کہ اے جدائی کی لمبی رات، تو کہاں جائے گی، تو کہاں جائے گی، کوئی اور جگہ دیکھ، ہم تو کل موت کی ابدی نیند سو جائیں گے، یعنی ابھی تو ہم جدائی کی رات کے ساتھ جاگتے ہیں، یعنی جدائی کی رات کے ساتھ رہتے ہیں، ہم نشیں ہیں ہم جدائی کی رات کے، کل ہم مر جائیں گے تو کون تمہارے ساتھ ہوگا، اس لیے کوئی اور جگہ تلاش کر۔ سمجھ آ رہا ہے نا؟ اگر سمجھ آئے تو بتائیے گا۔ کون سا کیا ہے؟ چوتھا کیا ہے ہم نے۔ ہاں، تو کہاں جائے گی کچھ اپنا ٹھکانہ کر لے، ہم تو کل خواب عدم میں شب ہجراں ہوں گے۔ اچھا، آپ بھی پڑھا کریں اور سنا کریں بار بار، آپ کو سننے سے ہی یہ یاد ہونے شروع ہو جائیں گے۔ ہماری ٹیچرز اتنی خوبصورتی سے پڑھتی تھی کہ ہمیں خود بخود ہی یاد ہو جاتے تھے، تو مطلب بار بار ظاہر ہے وہ سنتی بھی تھی کھڑا کر کے، تو اب میں آپ سے سن نہیں سکتی، ورنہ میں آپ کو اس طرح پڑھاتی کہ پہلے دن ہی آپ کو غزل یاد کروا کے بھیجتی۔ تو آگے دیکھیے، یہ 5واں ہے، ناصحہ دل میں
تو اتنا تو سمجھ اپنے کہ ہم، ناسیہ دل میں تو اتنا سمجھ، ذرا لفظوں کا ہے تکرار، ناسیہ دل میں تو اتنا تو، بچو یہ تو ہے، تو، اور یہ تو ہے، تیز زبر واؤ تو، ٹھیک ہے، ناسیہ دل میں تو اتنا تو سمجھ اپنے کہ ہم، یعنی ہے نصیحت کرنے والے، تو اپنے دل میں سمجھ اس بات کو، یعنی جو لوگ آ کے نصیحتیں دیتے ہیں کہ چھوڑیں یہ دنیا اسی طرح کی مطلبی ہے، چھوڑ دیں ان باتوں کو، کیا رکھا ہے، کام کاج کریں، اٹھیں، حرکت کریں، تو نصیحت کرنے والے تو طرح طرح کی نصیحتیں کرتے ہیں، بیکار بیٹھے ہیں، کچھ نہیں کر رہے، اور ہمارے دل پر کیا گزری وہ تو وہی جانتا ہے جو، اور اس نے کیا کام کرنے ہیں وہ اس کو معلوم ہے۔ لاکھ ناداں ہوئے یعنی محبوب سے توجہ ہٹا دیں، یعنی تجھے تو سروکار ہی نہیں ہے عشق و محبت کی باتوں سے، نصیحت کرنے والے کو کیا پتا ہو کہ عشق کیا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ لاکھ ناداں ہوئے، کہ ہم لاکھ سادہ مزاج اور کم فہم ہیں، لاکھ ناداں ہوئے کیا تجھ سے بھی ناداں ہوں گے، یعنی یہاں پر یہ سادہ مزاج آنا تھا بچوں، سادہ مزاج، اور کہہ رہے ہیں کہ تجھ سے بھی، یہاں پر یہ نہیں آنا تھا، یہاں پر آنا تھا بے خبر، یہاں پر آنا تھا بے خبر، ٹھیک ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اے نصیحت کرنے والے تو اپنے دل میں یہ بات تو سمجھ کہ ہم لاکھ ناداں ہوئے، کیا لاکھ ناداں یہاں پر ہے سادہ مزاج، یہ ہے بچوں اس کا، لاکھ ناداں ہوئے کیا تجھ سے بھی ناداں ہوں گے، یعنی تجھ جیسے بے خبر ہوں گے جس کو عشق کی خبر ہی نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے پانچویں کا کچھ کیا ہے کہ نہیں، ہاں جی، یہ دیکھیے، مومن نصیحت کرنے والے کو کہتے ہیں کہ ذرا اپنے دل میں یہ بات تم سمجھو کہ ہم کتنے ہی سادہ مزاج ہوں لیکن ہم تم جیسے بھی بے خبر نہیں، ہمارا فائدہ کس بات میں ہے یہ ہمیں معلوم ہے، ہم تمہاری طرح انجان نہیں ہیں، یعنی جو بھی نصیحت کرتا ہے، کسی کو بھی کوئی نصیحت کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مجھے پتہ ہے، سادہ بچے بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے، تو لیکن نصیحت بھی کرنے کا انداز بھی ہوتا ہے اور اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جب جو ایک جذب کی کیفیت میں انسان ہوتا ہے، کسی حالت میں ہوتا ہے، کسی کیف میں ہوتا ہے، تو جب اس کو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت کو تو کہتے ہیں کہ ناسے دل میں تو سمجھ اپنے، کیا کہتے ہیں، ہاں، ناسیہ دل میں تو اتنا تو سمجھ اپنے کہ ہم لاکھ ناداں ہوئے کیا تجھ سے بھی ناداں ہوں گے، یعنی ہم لاکھ سادہ لو سے ہی لیکن تجھ جیسے بے خبر نہیں ہے۔ اچھا بچو، یہاں پر ہم اس کو مکمل کرتے ہیں، ناسیہ دل میں تو اتنا تو سمجھ اپنے کہ ہم لاکھ ناداں ہوئے کیا تجھ سے بھی ناداں ہوں گے، یہاں تک بچوں یہ ہم مکمل کرتے ہیں پانچواں، یہاں تک میں نے کیا ہوا تھا، تو انشاءاللہ آگے کیا باقی غزل جو ہے اس کا باقی بعد میں کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔